اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس موضوع کو بیان کریں گے، کیا رسول اسلام کو یا جو ان کے سچے اوصیاء ہیں ان کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، اور کیا ان کو خواب میں دیکھنا یہ سچا ہوتا ہے؟ میں نے اس سلسلے میں اس حدیث مستند کو پڑھا تھا، جو حدیث تمام علماء شیعہ اور سنی کے درمیان متفق ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ من رآنی فی منامہ فقد رآنی، جس آدمی نے مجھ کو خواب میں دیکھا گویا اس نے حقیقت میں مجھ کو دیکھ لیا۔ کیوں؟ فإن الشیطان لا یتمثل بی، چونکہ شیطان عالم خواب میں بھی میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ حدیث کا اتنا جملہ تمام علماء اہل اسلام کے درمیان مشہور ہے، لیکن حدیث کا دوسرا حصہ جو ہمارے یہاں مستند اور مشہور ہے کہ حدیث آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طریقے سے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اسی طریقے سے نبی کے جو سچے جانشین ہیں، چاہے وہ حضرت علی ہوں، امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، چہردہ معصومین میں سے کوئی معصوم بھی ہو، اس کو خواب میں دیکھنا یہ سچا ہوتا ہے۔ اور حدیث اس طریقے سے ہے کہ من رآنی فی منامہ فقد رآنی، جس نے عالم خواب میں مجھ کو دیکھا، حضور فرما رہے ہیں، اس نے گویا عالم بیداری میں مجھ کو دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی ولا فی صورت احد من اوصیائی، چونکہ شیطان نہ میری شکل میں آ سکتا ہے اور نہ میرے اوصیاء میں سے کسی کی شکل میں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ واضح ہے۔ جن کو خدا نے نبی کا سچا وصی بنایا ہے، جن کو خدا نے امام بنایا ہے، معصوم بنایا ہے، لوگوں کی رہبری کے لیے منتخب کیا ہے، ان کی شان یہ ہے کہ عالم خواب میں بھی شیطان ان کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتا، لیکن جو لوگ بندوں کے الیکشن سے بنتے ہیں وہ ایسے نظر آتے ہیں۔ عالم خواب تو دور کی بات ہے، عالم بیداری میں بھی شیطان ایسے افراد کے اوپر مسلط رہتا ہے۔ لہٰذا خوش قسمت ہے وہ انسان جو عالم خواب میں رسول کی زیارت کرے یا ائمہ معصومین میں سے کسی معصوم کی زیارت کرے۔ چونکہ ائمہ معصومین کو خواب میں دیکھنا گویا عالم بیداری میں ان کی زیارت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شیطان ان کی شکل میں
عالم خواب میں بھی مجسم نہیں ہو سکتا۔ ایران کی سرزمین ارومیہ کا یہ واقعہ ہے۔ ایک قافلہ سالار تھا جو ہر سال ارومیہ سے خراسان قافلہ لے جاتا تھا۔ عزیزو، اس بات کو آپ حضرات بھی مد نظر رکھیں، کبھی انسان کار خیر خود انجام دیتا ہے اور کبھی کار خیر میں دوسروں کو شریک کر لیتا ہے۔ کار خیر میں دوسروں کو شریک کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ کبھی ہم خود نماز جماعت میں جا رہے ہیں، کبھی ایسا ہے کہ ہم نے کسی دوست کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا چلو نماز جماعت میں چلتے ہیں، تو حدیث میں اس طریقے سے حضور پاک نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو انسان کسی شخص کی ہدایت کرے کار خیر کی طرف، گویا ایسا ہے کہ اس نے خود اس کار خیر کو انجام دیا ہو۔ ہم دینی مجلسوں میں جا رہے ہیں، کوشش کریں اکیلے نہ جائیں، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر جائیں، چونکہ اگر ہم نے اس کام کو انجام دیا ہمیں دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ کہ ہم نے خود دینی مجلس میں شرکت کیا، اور دوسرا ثواب یہ کہ ہم کسی شخص کو یا کچھ لوگوں کو کار خیر کی طرف لے گئے۔ جو ثواب اس شخص کو ملے گا جس کو ہم کار خیر میں شریک کرنے کے لیے لے گئے تھے، اسی کے مثل ثواب ہم کو ملے گا۔ قافلہ سالار کا قافلہ تیار ہو چکا تھا، افراد جمع ہو چکے تھے، اور قرار یہ پایا کہ کل صبح ارومیہ سے خراسان کی طرف قافلے کی بس جائے گی، اور ہم سب خراسان پہنچ کر امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں گے۔ رات میں قافلہ سالار نے عالم خواب میں دیکھا کہ امام ہشتم امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے قافلہ سالار، تم میری زیارت کو خراسان آ رہے ہو تو دیکھو ابراہیم جیب کترے کو اس سفر میں اپنے ساتھ لیتے آنا۔ صبح ہوئی، جب قافلہ سالار کی آنکھ کھلی تو یہ خواب اس کے ذہن میں موجود تھا کہ امام ہشتم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ابراہیم جیب کترے کو قافلے میں میری زیارت کے لیے ساتھ میں لیتے آنا۔ قافلہ سالار شک میں پڑ گیا، پتہ نہیں میرا یہ خواب سچا ہے یا میرا ایک وہم ہے جو میرے دماغ میں عالم خواب میں مجسم ہو گیا ہے۔ ابراہیم جیب کترہ جو صوبہ ارومیہ کا بہت بڑا جیب کترہ ہے، اس کے انڈر میں 10 جیب کترے کام کرتے ہیں، وہ جیب کتروں کا سردار بھی ہے۔ یہ کیا میرا خواب ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ اس سال اس سفر میں ابراہیم جیب کترے کو اپنے ساتھ لیتے آنا۔ قافلہ سالار نے وقتی طور پر قافلے کو تو روک دیا، اس دن سفر نہیں کیا، اور انتظار کیا کہ اگلی رات میں دیکھتا ہوں کہ امام مجھ سے خواب میں کیا کہتے ہیں۔ اگر کچھ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کل میں قافلہ لے کر ارومیہ سے خراسان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے
کیا امام کہہ سکتے ہیں کہ کسی جیب کترے کو اپنے ساتھ قافلے میں لیتے آنا، اور وہ بھی ایسا جیب کترا جو صوبہ ارومیہ کے جیب کتروں کا سردار ہے؟ دوسری رات ہوئی، قافلہ سالار سویا، عالم خواب میں پھر اس نے امام ہشتم کو دیکھا۔ خواب میں دیکھا امام تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں، اے قافلہ سالار، اپنے قافلے میں اس مرتبہ ابراہیم جیب کترے کو ضرور لے کر آنا، ضرور لے کر آنا۔ غور کیجئے، پہلی رات امام نے کہا تھا ابراہیم جیب کترے کو اپنے ساتھ لانا، دوسری رات امام تاکید کر رہے ہیں کہ ابراہیم جیب کترے کو ضرور ساتھ میں لانا۔ دوسری رات بھی جب قافلہ سالار نے یہ خواب دیکھا، صبح ہوئی، آنکھ کھلی تو یہ ٹینشن میں پڑ گئے، سوچنے لگے یہ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ پچھلی رات میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا، امام نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ابراہیم جیب کترے کو ساتھ میں لے آنا، اور اس رات امام نے یہ کہا کہ ابراہیم جیب کترے کو اپنے ساتھ ضرور لے کے آنا، تاکید بھی کر دی امام نے۔ قافلہ دوسرے دن بھی رک گیا۔ قافلہ سالار تیسری شب کا انتظار کرنے لگا کہ اس شب میں جو کچھ میں خواب دیکھوں گا اسی پر میں عمل کروں گا۔ تیسری شب آئی، قافلہ سالار نے پھر خواب دیکھا اور دیکھا کہ امام ہشتم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں، اے قافلہ سالار، ابراہیم جیب کترے کو اس بار قافلے میں میری زیارت کو ضرور لانا، ورنہ تم بھی میری زیارت کو نہ آنا۔ یہ تاکید پر تاکید ہو گئی۔ آنکھ کھلی، صبح نمودار ہوئی، قافلہ سالار نے دل میں کہا، اے امام ہشتم، آپ تو جانتے ہیں کہ ابراہیم ایک چور ہے، ایک جیب کترا ہے، اور آپ عالم خواب میں بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ ابراہیم جیب کترے کو ساتھ میں لے کر آنا، ورنہ اس بار تم بھی نہ آنا۔ ٹھیک ہے، آپ حکم دے رہے ہیں تو میں ابراہیم کو تلاش کروں گا اور قافلے میں ساتھ میں لے کر آپ کی زیارت کو آؤں گا، اور اگر ابراہیم نے قافلے والوں کی چوری کی، ان کی جیبوں کو کاٹا، تو یہ پھر آپ کے ذمے ہوگا، میرے ذمے نہیں ہوگا۔ جب صبح نمودار ہوئی، قافلہ سالار ابراہیم جیب کترے کی تلاش میں نکل پڑا، اور ایک قہوے خانے میں ابراہیم سے ملاقات ہو گئی۔ قافلہ سالار نے ابراہیم سے صرف ایک جملہ کہا، اے ابراہیم، ہم زیارت امام ہشتم کو خراسان جا رہے ہیں۔ میں قافلہ سالار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سال تم بھی امام ہشتم کی زیارت کے لیے خراسان چلو۔ جیسے ہی قافلہ سالار نے ابراہیم جیب کترے کے سامنے یہ جملہ کہا کہ ابراہیم، کیا تم زیارت امام ہشتم کو چلو گے، خراسان چلو گے؟ ابراہیم منقلب ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ایک آہ سرد بھری اور قافلہ سالار سے کہا، کیا مجھ بدبخت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں امام ہشتم کی زیارت کے لیے خراسان جاؤں؟ قافلہ سالار نے کہا، ہاں ابراہیم، تم ہمارے ساتھ زیارت امام ہشتم کو چل سکتے ہو،
اتنا سننا تھا، ابراہیم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایرانی 26 طومان نکالے اور کہا اے قافلہ سالار، بہرحال جب سفر ہے تو سفر کا کچھ خرچ بھی ہوتا ہے، اس 26 طومان کو لے لو، لیکن یہ بات ذہن میں رہے یہ پیسے چوری کے ہیں۔ صبح کے وقت ایک کرد کی جیب کو میں نے مارا تھا اور 26 طومان اس کی جیب سے میں نے چوری کر لیے تھے۔ قافلہ سالار نے پیسے کو واپس کیا، کہا دیکھو ابراہیم، چوری کے پیسے سے امام کی زیارت نہیں ہوتی ہے، میں تمہارے اس سفر کا خرچ خود اٹھاؤں گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم قافلے سے ملحق ہو گیا، بس کا سفر تھا، تمام اہل قافلہ بس کے اندر بیٹھ گئے۔ صبح سویرے یہ بس ارومیہ سے خراسان کی طرف روانہ ہو گئی۔ بس چل رہی تھی، سفر جاری و ساری تھا۔ ایک جگہ جب شام ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کچھ چور لوگ بس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بس کے سامنے گڑھے کو کھود رکھا ہے تاکہ یہ بس آگے نہ بڑھ پائے۔ بالآخر وہ بس وہاں رک جاتی ہے، چور لوگ بس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جس کے پاس جتنا پیسہ تھا سب سے پیسے کو چھین لیا اور اس کو ایک تھیلے میں رکھ لیا اور رکھ کر اتر گئے۔ جب یہ بس لٹ کر تھوڑا آگے بڑھی، لوگوں نے امام ہشتم سے فریاد کرنا شروع کر دیا، مولا ہم تو آپ کی زیارت کو آ رہے تھے، مولا ہم تو لٹ گئے، مولا اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم خراسان آ کر کس طریقے سے اپنے اخراجات کو اٹھائیں گے۔ اچانک ابراہیم جیب کترا کھڑا ہوا بس کے اندر اور کہنے لگا اے قافلے والو مت رو مت گریا کرو۔ لوگوں نے کہا ابراہیم کیا بات ہے، ہمارے پیسے لٹ گئے، ہمارے پیسے چوری ہو گئے، اب ہم خراسان جا کر کیا کریں گے، دستے خالی رہیں گے، ہم پائی پائی کے محتاج ہو گئے اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم گریہ نہ کریں، ہم نہ روئیں۔ ابراہیم جیب کترے نے کہا دیکھو جس کا جتنا پیسہ لٹا ہے وہ اپنا پیسہ بتا دے، میں اس کے پیسے کو ادا کروں گا۔ سب سے پہلے ڈرائیور نے ہاتھ کو اٹھایا، کہا میرے 300 طومان چوروں نے لے لیا تھا۔ ابراہیم نے ایک تھیلے میں ہاتھ کو ڈالا، 300 طومان گنے اور ڈرائیور کے حوالے کر دیے۔ کسی نے کہا میرے 1000 لوٹے ہیں۔ ابراہیم نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، اس کو 1000 دے دیا۔ کسی نے کہا میرے 2000 چوری ہوئے ہیں، اس کو 2000 دے دیا۔ غرض جس نے جتنے پیسے کہے کہ میرے اتنے پیسے چوری ہوئے ہیں، ابراہیم نے سب کو اتنا پیسہ دے دیا جتنا ان کا چوری ہوا تھا۔ اب یہ قافلہ سالار اس منظر کو دیکھ رہا تھا، چوری دوسرے لوگوں نے کی اور سب کا پیسہ ابراہیم جیب کترا دے رہا ہے۔ قافلہ سالار کو بڑا تعجب ہوا، کہا ابراہیم یہ کیا بات ہے، چوری ان لوگوں نے کی، وہ اتر گئے، بس بھی آگے بڑھ گئی، اور تم کس طریقے سے جن لوگوں کا پیسہ چوری ہوا ہے ان کو واپس کر رہے ہو، یہ کیا کرامت تم نے کی؟ ابراہیم جیب کترے نے کہا اے قافلہ سالار، وہ لوگ
چوری کر کے ہم لوگوں کے پیسوں کو ایک تھیلے میں رکھ رہے تھے، اور جب وہ اترنے لگے تو میں نے ان کا تھیلا چوری کر لیا۔ لہٰذا ڈرائیور سے آپ کہیے کہ بس کو تھوڑا تیز چلائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چور لوگ ہمارا تعاقب کر رہے ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ قافلہ سالار مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ آخر امام ہشتم نے 3 راتوں میں آ کر مجھ سے کیوں کہا کہ ابراہیم جیب کترے کو اس سال میری زیارت کو ضرور لانا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم خراسان آتا ہے، ذریعہ امام کے پاس جاتا ہے، اپنے گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے اور بہترین انسان بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ نقطہ ہمارے اذہان عالیہ میں ضرور رہے کہ دوستان اہل بیت کی مثال جو گنہگار ہیں اس سونے کے ٹکڑے کے مانند ہے جو کوڑے دان میں گر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ محبان آل محمد ہیں جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اچھے لوگ، ان کی طینت پاک اور صاف ہے، لیکن کیا کیا جائے، گناہوں کے کوڑے دان میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو دشمنان رسول اور آل رسول ہیں، ان کی طینت ہی، ان کی مٹی ہی، ان کی ذات ہی خراب ہوتی ہے۔ ان کی مثال کوئلے سے دی گئی ہے۔ کوئلے کو چاہے آب قلیل میں دھلا جائے یا آب کثیر میں دھلا جائے، آب کر میں دھلا جائے یا آب جاری میں دھلا جائے، آب دریا میں دھلا جائے یا آب سمندر میں دھلا جائے، دشمنان رسول اور آل رسول چونکہ ان کی طینت ہی سیاہ ہے، چونکہ ان کی مٹی ہی کالی ہے، لہٰذا ظاہری اعتبار سے اگر یہ نماز بھی پڑھ لیں، روزہ بھی رکھ لیں، حج کو بھی چلے جائیں، تو ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا 3 لاکھ سال کے بعد جہنم سے جنت میں جائے گا، اس کی عاقبت بخیر ہوگی۔ لیکن جو دشمنان رسول ہیں، دشمنان آل رسول ہیں، منافق صفت ہیں، ان کے لیے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقین لوگ جن کا ظاہر اچھا ہے لیکن باطن فاسد ہے، یہ جہنم کے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ تو ابراہیم مشہد مقدس میں آنے کے بعد، امام ہشتم کی زیارت کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اور دوبارہ جب یہ ارومیہ واپس آیا تو اس کے پاس جتنا مال تھا، جتنا پیسہ تھا، اس پیسے کے بارے میں اس طریقے سے اس نے عمل کیا، جس پیسے کے مالک کو جانتا تھا اس پیسے کو مالک کے حوالے کر دیا، جس پیسے کے مالک کو یہ نہیں جانتا تھا اس پیسے کو مالک کی طرف سے صدقہ دے دیا، اور جو اس کا مال حلال حرام میں مخلوط ہو گیا تھا اس کا خمس نکال دیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ بہترین انسان بن گیا۔ روایت میں ہے التائب کمن لا ذنب لہ، وہ انسان جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے گویا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کو
انجام دیا ہی نہ ہو۔ جس طریقے سے ہمارا کپڑا میلا ہو جاتا ہے، ہم دھل دیتے ہیں، وہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا نفس گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، ظلمت اور تاریکیوں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا ہم نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس باطنی تاریکی کو ہمارے نفس سے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسی کو قرآن نے سورہ زمر میں کہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چونکہ وہ معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ اور اتنا رحیم ہے میرا خدا کہ وہ مادر مہربان سے بھی مہربان تر ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے جہالت کے عالم میں، سفاہت کے عالم میں کوئی گناہ انجام دے دیا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم رحمت خدا سے مایوس نہ ہوں۔ اور یہی امام ہشتم کا خواب ہمارے لیے میسج ہے۔ کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے تم مایوس مت ہونا، ہمیشہ رحمت خدا کی امید میں رہنا، چونکہ ابلیس اور شیطان کے علاوہ کوئی بھی رحمت خدا سے مایوس نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔